تو قرآن جہاں پڑھا گیا وہ جگہ بھی افضل ہوتی ہے. بحمدہ تعالیٰ آج جس جگہ آپ بیٹھے قرآن پڑھا جا رہا ہے, قرآن سنا جا رہا ہے. تو قرآن جہاں نہیں ہوتا اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان ہوتا ہے, مردے رہتے ہیں وہاں پر, وہ مردوں کی جگہ ہے. قرآن زندگی کی علامت ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں سنیوں میں قرآن مرنے کے بعد ہی پڑھتے ہیں لوگ. میت کو سامنے رکھ کر کے سارے لوگ قرآن کھول کے بیٹھے رہتے ہیں. تو قرآن میتوں کو بخشوانے کے لیے, چلیں یہ منع نہیں ہے, غلط نہیں ہے, جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے, ایصال ثواب ہونی چاہیے, لیکن قرآن مرنے کے بعد نہیں ہے, زندوں کے لیے آیا ہے قرآن. اللہ تعالی ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے, ہمارے شفا کے لیے اس میں اتارا ہے. قرآن پاک زندوں کے لیے ہے, لیکن یہاں ہم نے مردوں کے لیے اس کو رکھا ہے. تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن جس مہینے میں اترا وہ رمضان افضل, جس رات میں اترا وہ رات افضل, جس قلب پہ جس دل پہ اترا وہ رسول کا دل سب سے افضل, جس شہر میں اترا وہ شہر سب سے افضل. تو قرآن سے جتنے ریلیٹڈ ہیں وہ سب افضل ہیں. اور کب اترا, جیسے ابھی میں نے بتایا رمضان میں اترا. ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑی تھوڑی سی آیتیں لے کر کے آتے تھے, جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں سب سے پہلے آئی غار حرا میں. اس کے بعد سیکنڈ جو نزول ہوا قرآن کا وہ 20 آیتیں تھی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. چھوٹی چھوٹی آیتیں 20 آیتیں تھیں. تو کوئی خاص عدد نہیں کہ اتنی آیتیں ایک دن آتی تھی, اور دن بھی خاص نہیں کہ 2 دن میں آتی تھی, 4 دن میں آتی تھی. اللہ کی مرضی. جبرائیل امین کو بھیجا جاتا تھا, کبھی 1 ہفتے کا گیپ ہو جاتا, کبھی 15 دن کا گیپ ہوتا, کبھی روزانہ آتی اور کبھی دن میں کئی مرتبہ آتی. قرآن کی آیتوں کے آنے کا انداز الگ الگ تھا. اب وہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تھوڑی تھوڑی سی آیتیں آتی گئی اور یہ پورا قرآن اترنے میں کتنے سال لگے؟ 23 سال لگ گئے. 23 ایئرس. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 23 سال تک قرآن اترتا رہا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, کس لیے میں نے یہ ذکر چھیڑا کہ جیسے ہی رمضان آتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے قرآن کو حضور کے پاس سنایا کرتے تھے. یعنی قرآن کا دور ہوتا تھا, اور وہ سنت جبرائیل ہے جو آج تراویح میں بھی ادا ہو رہی ہے. حافظ قرآن سال بھر قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھنے اور اس طرح اجتماعی سننے کا موقع ملتا نہیں. تو یہ رمضان آتا ہے تو یہ قرآن پاک سنانے کا, پڑھنے کا اور سننے کا دونوں موقع ملتا ہے. اب تراویح میں دیکھیں, جو روایت یہ بتاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے تھے. حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے تھے. یہ کب سناتے تھے؟ ہر رمضان میں. مطلب یہ ہوا کہ ہر رمضان میں جہاں تراویح ہوتی ہے امام سنت مصطفیٰ پر عمل کر رہا ہے, مقتدی سنت جبرائیل پہ عمل کر رہا ہے. امام قرآن سنا رہا ہے, حضور کی سنت ہے, اور سننے والے جبرائیل کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. اور اسی طرح سننا بھی چاہیے, سونا نہیں چاہیے. کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ پڑھے ہم ہیں, تھکے پیچھے والے زیادہ ہیں. ان کے جمائیاں, ان کی کھانسیاں, یہ ساری چیزیں خشوع و خضوع کو ختم کرتی ہیں. اور آج میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے. میں پورے پارے کی تفسیر آپ کے سامنے گھیر نہیں سکوں گا, ابتدا ہے آج. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز کے متعلق اللہ فرماتا ہے یہ بھاری پڑ جاتی ہے نماز کچھ لوگوں پر. کچھ لوگوں کے لیے نماز بھاری ہے, وہ جلدی سے جلدی بھاگنے کے فراق میں ہوتے ہیں.
امام کے پیچھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں کہ اب رکوع ہوا کہ تب رکوع ہوا، یہ کتنی لمبی رکعت ہو گئی. یہ میں آپ کو شروع میں بتا رہا ہوں کس کے لیے بھاری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافقین پر بھاری ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہاں پر آیت میں یہ فرمایا گیا ہاں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہے، ان پر نماز بھاری نہیں ہے. وہ رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ رات کو سجدے میں گر جاتی تھیں اور صبح کی اذان کا وقت ہوتا تو سر اٹھاتی اور پھر کہتی مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ ایک سجدہ پورا مکمل طور پر ہو نہیں پاتا. تو ان کے لیے نمازیں، ان کے لیے سجدے بھاری نہیں ہیں. دل میں اگر نفاق آ گیا ہو تو نماز اس کے لیے بھاری ہے. لوگ بیٹھتے نہیں، بھاگنا ہے. اور رمضان المبارکہ میں اب آپ کبھی سوچتے ہیں شیطان تو چھٹی پہ ہے، شیطان ابھی قید کر لیا گیا. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سرکش جنات اور شیطان مردود کو پورے رمضان میں قید کر لیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر لیتا ہے مومنین کی راحت کے لیے، لیکن پھر بھی شیطان کے ایجنٹ بہت گھومتے رہتے ہیں، شیطانی کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں. یہ کیسے؟ اس کو یوں بتایا گیا ہے کہ شیطان نے اپنے 11 مہینے جو اس پر عمل کیا، جتنا اثر ڈالا تھا، وہ پوری طور پر اس نے اس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کیا. اس کا کچھ اثر اب بھی باقی رہ گیا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ شیطان تو گیا ہے لیکن ساتھ میں ہمارے صرف شیطان نہیں ہوتا، نفس بھی ہے، اور وہ شیطان سے بھی بڑا ڈینجر ہے. آپ کو پتہ ہے پورے 11 مہینے جب بھی نماز نہیں پڑھے، جھوٹ بولے، چغلی کیے، کچھ بھی گناہ کیے تو بلیم کس کے اوپر؟ شیطان کرا دیا. جھگڑا لگا دیا، کس نے کرایا؟ شیطان کرا دیا. ساری برائیاں کون کراتا ہے؟ شیطان کراتا ہے. شیطان ساری برائیوں کا جڑ ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں. لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے انکار جو شیطان نے کیا، اس کو کس نے بہکایا؟ وہ تو خود شیطان ہے. شیطان سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو پھر شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ شیطان سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اکڑ کیوں دکھایا؟ تکبر کیوں دکھایا؟ فرمایا گیا کہ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جو شیطان کو بھی گمراہ کرتا ہے وہ نفس، وہ ہمارے ساتھ تو ہے. شیطان گیا ہے لیکن نفس نہیں گیا. اس وجہ سے نفس کی تربیت کے لیے ہی رمضان ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ نفس کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے، اس کو ریہرسل میں لا کر کے، اس کو تربیت میں لا کر کے صحیح کرنا ہے، تو سب سے بہترین کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھو اور قرآن سنو. نفس اس سے معمول پر آتا ہے، نفس کی خرابیاں کم ہوتی ہیں. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ روزہ نفس کو توڑ دیتا ہے. ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے، جوان، کہا کہ شادی کرنا ہے لیکن استطاعت نہیں ہے، کیا کروں، گناہ ہونے کے اندیشے ہیں. حضور نے فرمایا روزہ رکھو. کیا کرو؟ روزہ رکھو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس لیے فرمایا؟ کہ روزہ نفسانی خواہشات کو مار دیتا ہے، نفسانی خواہشات کو کم کر دیتا ہے، ختم کرتا ہے. جتنے بھی اولیاء کاملین کو آپ سنیں گے، ان کی تربیت جو ہے روزے سے ہوتی تھی، روزے سے ہوتی تھی. اب یہ رمضان آیا ہی ہمارے پاس ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے. اگر اس میں بھی ہم نہیں کر سکے تو پھر کبھی نہیں کر پائیں گے. تو بہرحال آج کی یہ ابتدائی ہماری گفتگو